توبہ کا سوال، توبہ کے بعد توبہ کیوں؟ اب ایک آدمی جس کی زندگی کثرت تضاد میں ہے، کثرت تضاد ایک لفظ ہے نا، زندگی ازداد کی حامل ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی ازداد کی حامل ہے، نیکی بدی ملا کے بولتا ہے، سچ جھوٹ ملا کے وہ چل رہا ہے، اس آدمی کے فیصلہ، توبہ کے فیصلہ جو ہے کمزور ہو جائے گا۔ توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن کرنا اور اس فیصلے کا گواہ اللہ کو بنانا۔ توبہ آپ کا فیصلہ ہے، جتنی گہرائی سے ہوگا، جتنی صداقت سے ہوگا، اس کی منظوری وہاں ہے۔ توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ نہ بدلے، توبہ تمہارا فیصلہ ہے، تمہارا فیصلہ نہ بدلے، اگر تم وہ واقعہ سرزد نہ کرو، اس لیے اپنی ول پاور کو توبہ کے حوالے سے مضبوط کرو، یا توبہ کو ول پاور کے حوالے سے مضبوط کرو۔ اب ایسا نہیں رہنا، اور توبہ منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ول پیدا کرو، اس راستہ، توبہ کا مطلب راستہ مڑ جانا، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ واپس آ جانا، مڑ جانا، بیک آ جانا، چلتے چلتے ایک راہ سے اس راہ پر پلٹ جانا، توبہ ہو جانا۔ یعنی کہ جب آپ اس راستے کو دیکھ رہے ہو کہ یہ راستہ آپ کے مالک کی پسند کا نہیں ہے، تو آپ وہاں سے پلٹ جاؤ۔ پلٹ جانے کا عمل پھر واپس جانے کا عمل تو نہیں بن سکتا، واپس کیا نہیں جانا ہے؟ تو گویا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پلٹ آنا، اور پھر گناہ ختم ہو گئے، یاد گناہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ اپنے نیکی میں انوالو ہو گئے، آپ نیکی کے راستے پر چل گئے۔ توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے، اس کو گناہ نے دبوچ لیا، گناہ دبوچ لیا، تو پھر مدد کے لیے آپ پکارتے جاؤ، آپ توبہ کرتے جاؤ۔ یہ میں نے بتایا ہے کہ توبہ کرتے جاؤ، اگر گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتے جاؤ، تاکہ اتنی بچت آپ کر لو کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے، گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ معذرت میں آئے، کہیں تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے بزرگوں کو پکارنے والا ہو، وہ حالت گناہ میں تو دعوت نہیں دے گا اپنے گھر میں۔ تو یہاں تصور شیخ جو ہے نا، وہ آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کا خاندان آپ کو نجات دیتا ہے کہ یا اللہ، آج چیز جو کہتے یہ ہے کہ جو گناہ، یہ جو ارادہ، جو برائی مخفی ہے، تنہائی میں ہے، تاریکی میں ہے، دل میں ہے، اس نے چھت پہ چڑھ کے بولنا ہے۔ کوئی دنیا میں گناہ ایسا نہیں ہے جو مخفی رہا ہو، آپ بات رہے نا، یعنی کہ ہر مخفی گناہ جو ہے نا یہ اناؤنس ہو گیا، بلکہ بزرگوں کا جو علم باطن کا ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا۔ یہ ایسا سسٹم ہے کہ ظاہر ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اس لیے آپ یہ دعا کیا کرو کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرابی نہ رہ جائے، بات نہیں نا۔ جب آپ نے اللہ کے ہاں فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس بات سے بچ ہی جاؤ۔ تو اس لیے کہا کہ توبہ شکنی جو ہے اس گناہ سے بچو، آپ گناہ سے بچو، توبہ شکنی کے گناہ سے بچو، توبہ توڑنے کے گناہ سے بچو، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو یہ توبہ کو کہتے ہیں قائم رکھنے کے لیے ایک چیز ہے یاد رکھنا، ہم سفر اچھے ہونے چاہیے۔ توبہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم سفر اچھے ہونے چاہیے، آپ کی مشاورت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست جو ہیں اچھے ہونے چاہیے، آپ کے دوست ہم خیال ہونے چاہیے، آپ بزرگوں کی صحبت سے الگ نہ بیٹھو، بات نہیں نا، ان کے خیال میں بیٹھو، اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ آپ کا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور اپنے آپ کو اس بات سے ضرور بچاؤ کہ آج جو تنہائی کے اندر جو جرم ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے، اس نے پبلکلی اناؤنس ہونا ہے۔ کہیں ایسی حالت میں نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، محنت بھی کرو، گناہ بھی ہو، اور اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو، سزا الگ چیز ہے۔ اس لیے سماج میں جو آپ کا وقار موجود ہے، جو عزت موجود ہے، اس کے تحفظ کے لیے توبہ کو قائم کر دو۔ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جو ستار الوجوب ہے، شکر کرو کہ اللہ کا نام ہی ہے ستار الوجوب،
ذات کستار رجوع کو نا گناہ کو چھپانے والی ذات، تم نہیں چھپاتے ہو، وہ اللہ چھپاتا ہے. اس لیے جب تک گناہ چھپے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر ہو توبہ کر کے نجات پا دو. گناہ جو ہے آڈٹ ہوگا، اس سے پہلے کہ آڈٹ آئے آپ اسے توبہ کر لو. آپ بات سمجھیں نا، آڈٹ ہوگا تو یہ اناؤنس ہوگا. اس لیے اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر میں آئے آپ توبہ کر کے نجات پا جاؤ. توبہ کا معنی یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے میرے اندر میں اسے توبہ کرتا ہوں. کیا کہا فروغی صاحب؟ ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں، چاہے وہ میری ریاکاری کی عبادت ہی ہو، کہ وہ عبادت جو میں نے کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھی ریاکاری ہے، تو اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. میں ہر اس عمل سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے. جب تجھے ناپسند ہے تو میرا عمل کیا پھر غلطی ہوگی نا، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ ہو جائے یا اللہ میری توبہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے توبہ کر رہے ہیں، اسے قائم تو رکھ. توبہ نصوح کی توبہ، فائنل توبہ، ہمیشہ رہنے والی توبہ، پرماننٹ توبہ، اور بریکیبل توبہ. شکست نہ ہو، توبہ کو قائم رکھو.